کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں, تو ان کو ذرا آپ ٹائم دیں اور سنیں تو آپ کو انشاءاللہ بڑی بڑی چیز پتہ چلے گی. اچھا, تو یہ جو بڑی بڑی چیز تھی یہ بریلوی علماء نہیں بتاتے, انہوں نے ٹال دی بات. یعنی کون ڈنڈی مارا تھا, انجینئر مارا تھا یا مولوی مارا تھا؟ مولوی مار رہا تھا. مولوی ڈنڈی مارا تھا. بات کلیئر کرنے کے لیے نا جلدی یہی کہتا ہوں کہ یار تمہیں جو بات جدھر سے اچھی مل رہی ہے نا, قرآن و حدیث کے مطابق جو سچی بات ہے وہ تم بات جو ہے نا ان سے لے لو. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ میرا نام حیدر علی ہے. ماشاءاللہ. حیدر بھائی کدھر سے آئے ہو؟ میں لالا موسیٰ سے. سب سے پہلے تو آپ کو جیلم اکیڈمی میں ویلکم. شکریہ. اب یہ بتائیں کہ لالا موسیٰ سے جیلم تک کا جو سفر ہے یا وہ جو کیا وجوہات تھی؟ بس میرے ایک دوست ہیں عمیر بٹ, ان سے مجھے انجینئر صاحب کے بارے میں معلوم ہوا. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو ہے نا انہوں نے اپنی ایک دعوت جو ہے نا ایک آغاز شروع کیا ہوا ہے. ان سے انجینئر صاحب کے بارے میں معلوم ہوا ہے, پھر کچھ مسائل تھے, کچھ ویڈیو سی وہ دیکھی, پھر آہستہ آہستہ آلموسٹ 2 سے 2.5 سال ہونے لگے ہیں انجینئر صاحب کو سنتے ہوئے. تو کافی چیزوں کا پتہ چلا ہے جو ہمیں بچپن سے نہیں سی بتائی کہیں ہماری امام مسجد کی طرف سے, یا ویسے جو ہماری جو ایکس فرقہ تھا ہمارا ان کی طرف سے ہمیں وہ باتیں نہیں پتہ چلی. تو کافی تبدیلی آئی ہے. کافی ایکس فرقہ کون سا تھا؟ ہمارا بریلوی اہل سنت یا سنی. جب بریلوی مکتبہ فکر میں تھے جی تب تھا دین کا شعور, اتنا دین کو اس طرح پریکٹس کیا جاتا تھا؟ جی درس بھی جاتا تھا, ویسے بھی کچھ جو ہے اسکالرز ہیں ان کو بھی سنتا تھا. لیکن جو انجینئر صاحب کو سننا ہے نا, تو جس چیز کا پتہ چلا ہے نا وہ ان سے وہ چیز نہیں پتہ چلی. اچھا جی. اچھا, جب انجینئر صاحب کو پہلی دفعہ دوست نے سنا, جی کون سا ٹاپک تھا؟ وہ تھا ٹریبیوٹ ٹو امام انجینئر محمد علی مرزا. اچھا, سیدھے ٹریبیوٹ ٹو امام. جی. امام نے کیا کہ اس وقت تک کچھ پتہ نہیں؟ کچھ بھی نہیں تھا پتا. اس نے بتایا کہ یہ جی انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں, تو ان کو ذرا آپ ٹائم دیں اور سنیں تو آپ کو انشاءاللہ بڑی بڑی چیز پتہ چلے گی. اچھا, تو یہ جو بڑی بڑی چیز تھی یہ بریلوی علماء نہیں بتاتے؟ یہ بتاتے ہیں بس, لیکن اس طریقے سے نہیں بتاتے جو جس طرح انجینئر صاحب نے بریف کر کے بتایا نا کہ یہ چیز ایسے نہیں ہے ایسے ہے. تو سننا شروع کر دیا جی انجینئر صاحب کو, جی باتیں سمجھ آنا بھی شروع ہو گئی. جی. پھر جا کے آپ علماء سے پوچھتے رہے یا پوچھا کسی سے؟ جی میں نے 1-2 دفعہ پوچھا ہے. انہوں نے ایک حدیث مجھے بتائی تھی, لیکن جب میں نے وہی حدیث انجینئر صاحب سے سنی تھی نا, تو انہوں نے بعد میں بتایا کہ انہوں نے نا امام داؤد نے کہ امام بخاری نے نیچے وہ نا کمنٹس لکھے ہوئے تھے, کمنٹس میں بتایا تھا کہ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے. ادھر راوی کے الفاظ یہ تھے اور ادھر دوسری جگہ پہ جا کے راوی نے اپنے الفاظ سے نا خود سے ایڈ کر لیے تھے. تو وہ نیچے امام داؤد نے لکھا ہوا تھا کہ یہ جو حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے. جبکہ مجھے جو ہمارے قاری صاحب تھے انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا جی یہ تو حدیث ایسے ہے, تو ایسے ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو اس طرح بس انہوں نے ٹال دی بات. یعنی کون ڈنڈی مارا تھا, انجینئر مارا تھا یا مولوی مارا تھا؟ مولوی مار رہا تھا. مولوی ڈنڈی مارا تھا. آپ نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کر دیا. جی. مختلف دینی مسائل آپ کے آگے آشکار ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, اب جو گھر والے ہیں ان کا کیا سٹیٹس تھا, یا آپ کے جو عزیز و اقارب کوئی دوست ہوتا ہے نا, جب آپ انجینئر صاحب کو سن رہے ہوتے ہیں تو لوگ بھی سمجھانے آ جاتے ہیں, کوئی ری ایکشن آتا ہے, کیا ہے ایسا کوئی واقعہ کوئی اس دین سے جڑا ہوا آپ کی لائف میں جو شیئر کرنا چاہیں, جو موٹیویشن کا ذریعہ بنتا ہے؟ جی. سب سے پہلے تو گھر والوں سے تو مجھے کچھ اس طرح کا کچھ نہیں ملا کہ تم ایسے نہ کرو. انہوں نے کہا کہ چلے جہاں سے تمہیں اچھی بات ملتی ہے نا تم وہاں سے وہ بات کو اڈاپٹ کر لو, اس بات کو لے لو. یہ نہیں کہ ایک بندے کو 1000 بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ غلط ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ بات صحیح کر رہا ہے, پوری ایک طریقے سے پراپر بات کر رہا ہے, اس کی بات بھی ٹھیک ہے, تو آپ اس بات کو لازمی جو ہے نا حاصل کرنے کی کوشش کریں. جبکہ کافی میرے جو رشتہ دار ہیں, ریلیٹیوز ہیں, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی ہمیں پتہ چلا یہ بندہ فتنہ ہے, گمراہ ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو ان کی ایک بات کان سے سنی ہے
اور دوسرے سے نکال دیے بس. تو میرا بھی پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ جہاں سے آپ کو اچھی بات ملتی ہے نا آپ لے لیں. کیونکہ دیکھیں نا اب ایک انگریز ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار یہ حدیث ایسے ہے کہ سود کھانے والے کے جو ہے نا خلاف جو اللہ اور اس کے رسول کے اعلان جنگ ہے. تو جب وہ بندہ آ کے ہمیں بتاتا ہے کہ یار تمہارے قرآن میں تو یہ بات آئی ہے تو تم یہ الٹا کام کر رہے ہو, تو ہم اسے کیا کہیں گے جی نہیں تم انگریز ہو, ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, ہمیں تو جو ہمارا دلیل نظر آ گئی تو بات کلیئر. جی, تو جب اس نے ٹھیک بات بتا دی آپ لے لیں. ہاں آپ اپنی طرف سے کوئی ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کی بات کی تحقیق کریں گے یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے. جب آپ کو پتہ لگے نہیں بات ٹھیک ہے تو پھر اس بات کو جو ہے نا اڈاپٹ کر لیں. اب کافی جو میرے ریلیٹیوز ہیں دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی انجینئر اس طرح یہ ہے وہ بڑی بڑی غلط بات کرتا ہے. تو میں بات کلیئر کرنے کے لیے نا جلدی یہی کہتا ہوں کہ یار تمہیں جو بات جدھر سے اچھی مل رہی ہے نا قرآن و حدیث کے مطابق جو سچی بات ہے وہ تم بات جو ہے نا ان سے لے لو. جو تمہیں لگے نا کہ یار یہ بات ان کی غلط ہے یا تمہیں لگ رہی ہو کہ یہ بات انہوں نے نہیں ٹھیک ہے تم اسے چھوڑ دو. اگر تمہیں زیادہ شوق ہے تم پھر اس بات کی تحقیق کرو کہ یہ بات اس نے کیا کیا اور انجینئر صاحب نے کیا کیا اور دوسرے مولوی نے کیا کیا. تو انشاءاللہ آپ خود جو ہے نا ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. صحیح ہوگا. اچھا نماز جو ہے جی اب وہ کس طرح پڑھ رہے ہو, طریقہ کیا ہے؟ سنت کے مطابق رفع دین کے ساتھ. یہ کب شروع کی, کیسے پتہ چلا؟ یہ میں نے انجینئر صاحب کی کافی لیکچرز بھی سنے تھے, ٹک ٹاک پہ کچھ ویڈیو بھی دیکھی تھی. انہوں نے بتایا کہ رفع دین کے ساتھ جو ہے نا یہی سنت طریقہ ہے نماز پڑھنے کا. تو پھر ان کا ایک لیکچر تھا وہ جو ترک رفع دین کے مطابق صحیح آلموسٹ تھا وہ 2 گھنٹے کا. تو وہ سنا, پھر انہوں نے حدیثیں بتائی ہیں انہوں نے, تو وہ سارا کچھ سمجھ آنے لگ گیا. ابھی الحمدللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں رفع دین کے ساتھ. رفع دین کے ساتھ جی. گھر والے ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ دعوت رکھی ان کے آگے؟ جی بہت دفعہ رکھی ہے. تو اچھا جب بریلوی تھے تو کٹر بریلوی تھے؟ نہیں, بس گھر کا ماحول کیسا تھا؟ گھر کا ماحول بھی اچھا تھا. مطلب وہ نہیں مطلب بریلویزم کو لے کے درباروں شرباروں پہ جانا یا 11ویں گل چکر ہوتا ہے؟ جی وہ تو پھر چلتا رہتا ہے, وہ پھر پڑھے کراتے رہتے. اب کیسا ہے؟ اب فرق آیا کافی جو ہے نا 80 سے 60% جو ہے نا کافی فرق ہے. ٹھیک ہے, دعوت تو دینی ہے نا, بالکل دعوت جتنا ہم کر سکتے تھے اتنا ہم نے کیا. ان کو بتایا کہ یار یہ بات جو ہے نا اس طرح تو آپ مہربانی کریں. صحیح ہے جو ہے نا اس طرح. فرسٹ ٹائم آئے ہو جی؟ نہیں ہو گئے ہیں کوئی 3-4 دفعہ. پچھلی دفعہ 4 دفعہ لیکچر کے بعد بھی بیٹھ کے گیا تھا شادی کے بعد. ٹھیک ہے, چلو جی اچھا لگا آپ سے بات کر کے. جی شکریہ. تو لاسٹ پہ میرا میسیج آپ سب کو یہی ہے کہ جہاں سے آپ کو اچھی بات مل رہی ہے نا آپ اس کی تحقیق کریں. جیسے انجینئر صاحب بتاتے ہیں کہ یہ بات اس جگہ پہ لکھی ہوئی ہے, آپ نے یہاں سے جا کے دیکھ لیں, اگر غلط ہے ہمیں آگے پوچھیں کہ یہ بات یہاں پہ تو غلط تھی تو کیسے ہے. صحیح ہے. جہاں سے اچھی بات مل رہی ہے آپ کو, چاہے وہ انجینئر صاحب ہیں, چاہے وہ بریلوی ہیں, اہل تشیع ہیں, اہل حدیث ہیں, سچی بات حق بات قرآن و سنت سے جو پرووڈ بات ہے نا وہ آپ لے لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے نا یہ بات جو ہے نا انہوں نے غلط کی ہے یا ہمیں پسند نہیں آئی, آپ اس بات کو چھوڑ دیں. لیکن پھر بھی آپ تحقیق کریں کہ یہ بات ہمیں غلط کیوں لگی ہے. اگر جو آپ کو غلط بات لگ رہی ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. تو یہ دور بھی ایک ویسے ہی چل رہا ہے جیسے آپ کو جو اچھی بات مل رہی ہے نا آپ کا کام ہے وہ بات آپ نے لے لینی. جہاں سے مرضی مل جائے, چاہے وہ جس مرضی فرقے سے ملے یا انجینئر صاحب سے ملے یا انجینئر صاحب کے بعد بھی کوئی ایسا بندہ آئے, ٹھیک ہے, اس سے بھی آپ نے یہ بات لے لینی. چلو جی اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے. ابھی آپ بیٹھیں, جزاک اللہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage control done.